پہلے ہم اسٹاک سے ہیں تو ہم پوچھیں گے آپ سے اسٹاک کے ریویوز، اسٹاک کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اسٹاک جو کسی بھی ملک کی اکانومی ہے اس کا ایک انڈیکیٹر ہے کہ وہ اکانومی کیسا پرفارم کر رہی ہے. اور ہمارے یہاں تو کئی سالوں تک ہمارے اسٹاک نے جس طرح ایک اس کے اندر گروتھ ہوئی ہے تو وہ میرے خیال میں جو اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ کے ڈائریکٹرز ہیں، جو کمپنیز ہے، یہ ان کا سنگل ہینڈڈ ایفرٹ رہا ہے کہ انہوں نے اسٹاک کو اتنا سہارا دیا کہ ایک وقت آیا کہ جو فورن انویسٹمنٹ بھی جو ہے کیپٹل مارکیٹ میں ہماری ہوئی، اور یہ کانفیڈنس اتنا پوری دنیا میں بڑھ گیا. اور جو دنیا کے جو مانے ہوئے ڈاؤ جونز کہہ لیں، NYSE کہہ لیں، لنڈن اسٹاک ایکسچینج کہیں، تو پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج تھا اس کی بھی پوری دنیا میں بڑی دھوم تھی. تو ایک انڈیکیٹر ہے. اور ہماری اسٹیبلٹی یا جو انسٹیبلٹی ہے اس کا پیمانہ بھی اسٹاکس ہے. تو اسٹاکس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، لیکن حکومت کی اب شروع ہوئی ہے تھوڑی پیٹرنیج یا بیکنگ یا سپورٹ، اور ریگولیشن تھی پہلے اور بہت زیادہ تھی. تو میرے خیال میں تھوڑا اس ریگولیشن کو ایک کانفیڈنس دینا چاہیے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل مارکیٹ میں جو سرمایہ آتا ہے، یہ بورسز میں یا اسٹاک مارکیٹ میں، اس کو ہمیں ایک پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کس انڈسٹری میں جائے گا. اور شاید وہ کچھ بڑی انڈسٹریز ہے جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، وہاں تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہاں تو پیسہ جا رہا ہے اور وہ شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں جنہوں نے شیئر خریدے ہیں. لیکن ایس ایم ایز جو ہیں وہ ابھی تک فلرش نہیں کر رہی ہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی بیک بون جو لیبر انٹینسو، ماس انٹینسو، جہاں زیادہ لوگ اپنا حصہ ڈال سکیں، شیئر ڈال سکیں، جہاں جو چھوٹی صنعتیں ہوں، سرمایہ کاری ہو، کیونکہ دیکھیں پھر ہم زیادہ امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہو جائیں گے. اور آج امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہم ہو گئے کہ ہماری امپورٹ $65 بلین کی تھی اور ہماری ایکسپورٹ $30 بلین کی تھی، جبکہ ہماری یا $75 بلین کی ہماری امپورٹ تھی اور $35 بلین کی ہماری ایکسپورٹ تھی. اب ریمیٹنس آیا جو اوورسیز پاکستانی زر ترسیل بھیجتے ہیں، تو اگر آپ نے جو ایکسپورٹ سے کمایا وہ پیسہ ڈالر میں آپ نے دے دیا جو امپورٹ کا بل ہے، فورن ریمیٹنس زر ترسیل سے جو کمایا وہ دے دیا، پھر بھی $12 سے $15 ارب کا خسارہ تھا. دیکھیں عمران خان کی حکومت کو صحیح ہٹایا گیا یا غلط ہٹایا گیا، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن عمران خان کی حکومت کی ایک پالیسی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب مشکل میں ہیں، وہ ان ریگولیٹڈ امپورٹ تھی. اس قدر امپورٹ ہوئی، چاکلیٹیں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں، کپڑا بھی امپورٹ ہو رہا ہے، گاڑیاں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں، بسکٹس بھی امپورٹ ہو رہا ہے، آئس کریم امپورٹ ہو رہی ہے. اور جو بلیک منی پاکستان میں جو ہمارے کچھ سیاسی بازی گروں نے جو لوٹ مار کی ہے، ان کے پاس تو آسانی ہے، وہ مہنگی چاکلیٹ لے لیں گے، مہنگا کپڑا لے لیں گے، مہنگی گاڑیاں لے لیں گے. وہ ساری چیزیں، ان کے گھر کا فرنیچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، ساری چیزیں باہر کی ہیں. لیکن وہ تو روپے میں خرید رہے ہیں، ان کے پاس وہ روپے ہیں، لیکن اس روپے کے اگینسٹ ہم انٹرنیشنل جن سے ہم لیتے ہیں، جو بیچنے والے، ان کو تو ڈالر دینے ہم نے. تو پھر ہم تجارتی خسارہ، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $12 سے $15 ارب کا ہے نیٹ. یہی ہماری سب سے، اسی لیے ہم IMF کے پاس بھی جائیں گے. IMF کہے گا کہ آپ تیل کی قیمتوں کو بڑھاؤ، IMF کہے گا بجلی کی قیمتوں کو بڑھاؤ، گیس کو بڑھاؤ. ہر طرف سے مار کس کو پڑے گی؟ سیلریڈ کلاس کو، ایک عام آدمی کو. اس کے پاس اب تھوڑا سا زندہ رہنے کا حق رہ گیا تھا، وہ بھی چھینا جا رہا ہے. اب ایک عام آدمی کے پاس تھوڑی سی سیونگ ہوتی تھی، وہ کیپٹل مارکیٹ میں سیو کرتا تھا. اور پھر اس میں بھی یہ سپر ٹیکس کی اچانک خبریں ہوگی اور ہائپ ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر اس میں وہ کریش ہوگی. 43,000 سے آپ کا KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 41,000 پہ آ جائے گا. تو گورنمنٹ کو بہت ہی سنبھل کے چلنا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. ہر پالیسی کو دیکھنا. اور ابھی بھی گورنمنٹ نے جو سیو کیا ہے وہ بہت زیادہ. دیکھیں میں تاجروں کے ساتھ ہوں،
میں صنعت کاروں کے ساتھ ہوں, انویسٹرز کے ساتھ. ہم پرو اکانومی ہمارا ویژن ہے. اور ایم کیو ایم میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے پاکستان میں شیڈو بجٹ کی روایت ڈالی ہے تو وہ 7-8 سالوں سے ہم نے ڈالی, میں نے ڈالی. اور ہم شیڈو بجٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کا بجٹ, یہ ہمارا آلٹرنیٹ متبادل, یہ پی ایم ایل این کا بجٹ, یہ ہمارا آلٹرنیٹ بجٹ, جو کہ اپوزیشن پارٹیز کو دینا چاہیے لیکن ہم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں جو پولیٹیکل کارکن ہیں, جو پولیٹیکل کراچی کی فریٹرنیٹی ہے, دیکھیں مفتاح اسماعیل بھی کراچی سے ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے اسد عمر بھی کراچی سے ہی رہے, شوکت ترین کی بھی ٹریننگ ساری کراچی کی ہے, بینکنگ سیکٹر ہو کہیں پر بھی ہو, شوکت عزیز بھی کراچی کے تھے. تو میرے خیال میں حفیظ شیخ بھی سندھ کے ہیں اور کراچی سے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر شوکت ترین ایک پارٹی کے ساتھ ہیں تو وہ اس پارٹی کی جو فلاز ہیں, غلطیاں ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں. تو ایسی ساری پارٹیوں کے ٹیکنوکریٹس کا بھی ایک ایکسپرٹ سیل بننا چاہیے اور وہ اپنی اپنی پارٹیوں کی بھی غلط پالیسی کی نشاندہی کریں اور ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف ہم جائیں کہ چارٹر آف اکانومی کا مطلب ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہو ساری سیاسی جماعتوں کے درمیان, اور اکانومی کی اسٹیبلٹی کے لیے پہلے تو اکانومی ریوائیو کرنی ہو, پھر اس کی اسٹیبلٹی اور پھر گروتھ آئے گی. تو ہم تو پہلے اسٹیبلٹی اور گروتھ کی بات کرتے تھے, آج تو ہم ریوائیول کی بات کر رہے ہیں. تجارتی خسارہ دیکھ لے کہاں سے کہاں چلا گیا, بجٹ کا خسارہ دیکھ لے کہاں سے کہاں چلا گیا, مانیٹری انفلیشن جو عمران خان کی پالیسی, ایک تو امپورٹ کی پالیسی بہت زیادہ لبرل تھی, اس سے نقصان ہوا. دوسرا مانیٹری پالیسی میں بھی انہوں نے جو ٹیکس لگتا ہے قرضوں پر نا, وہ اتنا کم کر دیا تھا کہ اتنا لوگوں نے بینکوں سے پیسہ